بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی۔ ہماری آج کی خوبصورت دعا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب، آپ جو خیر بھی اپنی طرف سے مجھ پر نازل فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے محل میں بہت شاہانہ اور آسانیوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر آپ سے اتفاقاً جو ہے ایک قبطی کا قتل ہو جاتا ہے اور آپ کو مصر سے بھاگنا پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ مصر سے نکلتے ہیں باہر تو مفسر کرام بھی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کوئی باہر کا سفر نہیں کیا ہے، اور پھر محل کی شاہانہ زندگی، آسانیوں والی زندگی، اور ایک دم آپ جو سفر کرنے جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدین شہر کی طرف رخ کر رہا ہوں، اور مدین کا جو شہر ہے یہ عرب کا شہر ہے، اور وہاں کا سفر جو ہے وہ صحرا کا سفر ہے۔ تو ایک شاہانہ زندگی، آسانیوں والی زندگی، یکدم ایک قتل کا ہو جانا، اور پھر اس کے بعد اتنا مشکل سفر کرنا، یہ آسان معاملہ نہیں تھا۔ ابھی آپ کی طرف نبوت نہیں آئی ہے، مگر اس کے باوجود آپ مدین شہر کی طرف رخ کر کے یہ بات فرماتے ہیں کہ میرے رب جو ہیں وہ مجھے ہدایت دیں گے۔ اور پھر اس مقام پہ بھی آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ذرا سا بھی ڈگری آپ صحرا کے سفر میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو پھر صحرائی طوفان اور پیاس کا معاملہ اور گم ہو جانا، تو یقینی موت صحرا کی جو ہے وہ سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ لیکن آپ بڑے یقین اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے رب جو ہیں وہ مجھے ہدایت دیں گے، اور اس کے بعد آپ مدین شہر میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو ہی آپ اس شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ سامنے ایک سچویشن دیکھتے ہیں کہ چند لوگ جو ہیں وہ پانی کے گھاٹ پہ کھڑے ہیں اور سب اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر وہاں پہ دو لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ اپنے جانور لے کے سائڈ پہ کھڑی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک نئے شہر میں گئے ہیں اور یہ ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں پانی نہیں پلا رہے ہو؟ تو وہ یہ کہتی ہیں ہم اس وجہ سے نہیں پلا پا رہے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ہے جب یہ سب فارغ ہو جائیں گے پانی پلا کے تو پھر ہم جو ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو لیتے ہیں اور جا کے پانی کے گھاٹ سے ان کے جانوروں کو پانی پلا کے واپس ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہی بولڈ پرسنالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ بالکل ایک نئے شہر میں ہیں اور ایک دم جا کے آپ یہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ بھئی دو لڑکیاں کیوں سائڈ پہ کھڑی ہیں، وہ کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا پا رہی ہیں، اور ایک دم جا کے ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اور پھر غور طلب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود کس مشکل سچویشن میں ہیں کہ ایک قتل کر کے آپ بھاگے ہیں، اپنا ملک آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، محل آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، مگر اس کے باوجود ایک نئی سچویشن میں، ایک نئی جگہ میں، نئے لوگوں میں جا رہے ہیں، مگر ایک بہادری ہے، ایک کانفیڈنس ہے، اور پھر کسی کی مدد اور ہمدردی کا اتنا جذبہ ہے کہ ایک دم شہر میں جاتے ہی جو ہے وہ دو لڑکیوں کی آپ نے مدد کر دی۔